حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میرے باغ میں فلاں شخص کا کھجور کا درخت ہے، اس نے مجھے تکلیف دی ہے اور اس کی کھجور کی جگہ مجھ پر بھاری ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ فلاں شخص کے باغ میں موجود اپنی کھجور مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تب مجھے ہبہ کر دو۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا جنت میں کھجور کے بدلے بیچ دو۔ اس نے کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم سے زیادہ بخیل کوئی شخص نہیں دیکھا سوائے اس شخص کے جو اسلام میں بخل کرتا ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں اور ایک روایت میں ہے اسلام کے راستے میں بوڑھا سفید بالوں والا ہو گیا تو یہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا۔ اس وقت ایک آدمی نے کہا، کچھ آدمی سفید بالوں کو نوچ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو شخص چاہے اپنا نور ختم کر لے۔ حضرت صبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی جسم سے روح اس حال میں نکلی کہ وہ 3 چیزوں سے بری تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا: تکبر، قرض اور خیانت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو اللہ کی طرف سے یہ ضمانت حاصل ہے کہ وہ اسے یا تو شہادت کی موت دے کر اپنی بخشش اور رحمت کے دامن میں لے لے گا یا پھر ثواب اور غنیمت کے ساتھ واپس گھر لے آئے گا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا واپسی تک اس روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے کی طرح ثواب حاصل کرتا ہے جو نفلی روزوں اور نفلی نمازوں سے تھکتا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک ہرگز ہلاک نہیں ہوں گے جب تک ان کے گناہوں اور عیبوں کی کثرت نہ ہو جائے یا ان کا کوئی عذر باقی نہ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کوئی شخص کہ گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ ہر روز اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے ذریعے خطائیں مٹا دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مارے تو چہرے پر نہ مارے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، جسے نرمی دے دی گئی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔ صلہ رحمی، اچھا اخلاق اور اچھا پڑوسی بننا گھروں کو آباد کرتا ہے اور عمروں میں اضافہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح ہو جاؤ جیسے تم مسافر ہو، شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو۔ اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے۔